انسان جس چیز سے بنا ہے وہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کے مادے کی وجہ سے انسان سے محبت کی جائے. ہمیں اگر مشک و عنبر سے بنایا ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ ہماری ساخت بڑی خوبصورت ہے, اس لیے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. انا خلقناہم مما یعلمون, قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں جس چیز سے بنایا وہ تم خود جانتے ہو. انسان کی جو خوبی ہے وہ اس کے اعمال سے ہوتی ہے. ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر پانی کے ناپاک قطرے سے بنایا. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان اس لائق تھا کہ اس سے نفرت کی جاتی بجائے محبت کے. گندگی کا مجموعہ ہے, بنا بھی گندگی سے, گندگی لے کے گھومتا ہے 24 گھنٹے. انسان میں اللہ نے جتنے بھی منفذ بنائے ہیں وہاں سے گندگی ہی نکلتی ہے. آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں, ناک سے گندی رطوبت, منہ سے بلغم اور تھوک, کان سے میل اور قضائے حاجت, پسینہ. کبھی کوئی اچھی چیز انسان کے اندر سے بولو بھائی نہیں نکلی. پتہ چلا کہ گند کا مجموعہ ہے, اوپر اللہ نے تھوڑا سا ڈسٹیمپر کر دیا ہے, اور جیسے ہی مرتا ہے تو پھر گندگی کا ڈھیر بولو بھائی بن جاتا ہے. مرے گا تو پھر گندگی کا ڈھیر. ایک دن میت کو رکھ لیں آپ گھر میں, کیا حال ہوتا ہے اس کا. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں بار بار, علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ میت دکھانے کی چیز نہیں ہے, میت چھپانے کی چیز ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے جاہلوں والی رسم ہے میت کی رونمائی. اللہ جہالت سے بچائے, بس دعا کیا کرو. بڑی گندگی ہے جہالت. ایک پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں. آج کل پڑھے لکھوں میں جہالت زیادہ ہے. ابھی جنازہ پڑھایا چند دن پہلے, جنازے کی چارپائی لوگوں نے اتار کے, کچھ رشتہ دار رہ گئے تھے جنہوں نے منہ نہیں دیکھا تھا. کیوں دیکھ رہے ہو اس کا منہ؟ اب اتنا خوبصورت نہیں ہے اس کا منہ کہ اب اس کو آگے دیکھو, وہ سڑ رہا ہے, خراب ہو رہا ہے. کیا کرو گے دیکھ کے؟ شو مارنا ہے کہ ہم نے ان کا آخری دیدار کیا. زندگی میں زیارت کر لیا کرو آ کے. میت دکھانے کی چیز بولو بھائی نہیں ہے, چھپانے کی چیز ہے. ہاں بھائی, بیٹا, بیوی, میاں یہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ چہرہ خراب بھی ہوگا تو ان کے دل میں نفرت نہیں بیٹھتی, کیونکہ یہ اپنے رشتے سے محبت شکل کی وجہ سے نہیں کرتے, یہ رشتے کی وجہ سے کرتے ہیں. لیکن عام پبلک کو کسی میت کو دکھانا, چاہے وہ بزرگ ہوں چاہے وہ عالم ہوں, یہ شریعت کے مزاج کے بالکل بھی مطابق بولو بھائی نہیں ہے. چھپاؤ اس کو, بس دیکھ کے ایک تبصرہ کرنا ہے ماشاءاللہ کیا نور برس رہا ہے. چھوڑو, نور وور کچھ نہیں ہوتا. کتنے اچھے اعمال ہو, میت کے مرنے کے بعد چہرہ سڑے گا. یہ نیچرل پروسیس ہے. کیڑے پڑ جائیں گے چاہے کتنا ہی نیک آدمی کیوں نہ ہو. میت کا خراب ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے. یہ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جب مٹی میں جاؤ گے کیڑے کھائیں گے اور لاش کو کھا کے ختم کر دیں گے, کیونکہ منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا, وفیہا نعیدکم, اسی مٹی میں تحلیل کریں گے. سب کے ساتھ ہے, چاہے نیک ہو چاہے برے ہو. بنایا بھی مٹی سے. جیسے مٹی سے بن کے, مٹی سے بننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نیک نہیں ہیں. بھائی نیک آدمی بھی مٹی سے بنائے, منی کے قطرے سے بنائے, گندے خون سے بنائے, حیض کے خون اور نفاس کے خون سے بنائے. نیک آدمی بھی اسی گندگی سے بنتا ہے. یہ تو اللہ نے انسان کو اوقات دکھائی ہے کہ تمہارا جو میٹیریل ہے جس سے تم بنے ہو وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ. تمہارے اندر کوئی خوبی ہے تو اعمال ہے بس, اس کے علاوہ تمہیں شو مارنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. میں یوں کچھ بھی نہیں ہو.
2 منٹ میں اوقات پتہ چل جائے گی اگر پیٹ سے کچھ ہوا خارج ہو جائے, گندگی تو دور کی بات. تو نیک آدمی کا جسم بھی سڑے گا, مٹی بنے گا, اور مٹی بننے سے پہلے جو پروسیس ہے وہ کیا ہے, کیڑے پڑیں گے, ورنہ مٹی تھوڑی, جب تک سڑے گا نہیں تو مٹی نہیں بنے گا نا. لیکن جاہلوں والے تبصرے میت پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, چاہے وہ ٹیڑھا میڑا ہو گیا ہو بیچارہ, زبان باہر نکلی ہوئی ہو, آنکھوں ناک سے خون نکل رہا ہو, بس حضرت کے چہرے پہ بہت نور ہے, چھوڑ دو, یہ جاہلوں والی باتیں ہیں, یہ پڑھے لکھے اور عقل مند لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتی, چھوڑ دو, اس نور کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا عمل ہے چاہے منہ ٹیڑھا میڑا ہو جائے جنت میں جائے گا, برا عمل ہے کتنا خوبصورت چہرہ نظر آ رہا ہو جہنمی ہے, فی النار ہے, غضب ہے اللہ کا اس پر. اعمال کو دیکھا کرو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی. اعمال ہے اعمال. ان اللہ لا ينظر الى صورکم, نبی نے فرمایا اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا, لیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. آج بزرگی کا معیار بھی خوبصورتی بنا لیا لوگوں نے. کوئی مولوی صاحب کی شکل اچھی نہ ہو, لوگ کہتے ہیں ان کے تو اعمال ہی اچھے نہیں, ان کی شکل دیکھو. حقیقت ہے یہ. وہ مولوی صاحب بیچارے کوئی چھوٹے قد کے ہوں, بلیک کلر کے ہوں, اور کہتے ہیں یہ تو چہرہ ہی کالا ہے ان کا. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت سے سیاہ چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے, اور بہت سے سفید چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے. اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ اصل کیا ہے, بولو نا بھائی, اعمال. ہاں یہ الگ بات ہے, زندگی میں بسا اوقات اچھے اعمال کا چہرے پہ ایک الگ سے نور آتا ہے, چاہے وہ کالا ہی ہو, لیکن وہ نور ہر ایک نہیں پہچان سکتا. اس نور کو پہچاننے کے لیے بھی آپ کے دل میں نور ہونا چاہیے, وہ ہر آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا, بہت مشکل ہوگی. الحمدللہ آ رہا ہے سمجھ. ہم نے بڑے بڑے معذرت کے ساتھ بے شرم لوگ دیکھے ہیں, پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ نورانی چہرہ کسی کا ہے ہی نہیں. 2-4 دن ساتھ رہو تو پتہ چلتا ہے اس سے بڑا 2 نمبر دنیا میں یہ اپنے چہرے کے کلر کو کیش کرا رہا ہے. ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے, بڑے بڑے فراڈی, اور ایسے بھی لوگ دیکھیں شکل ایسے بیچاروں کی, آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کتنی گناہ کر کے آئے ہیں یہ, لیکن ان کے ساتھ رہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت پرہیزگار ہیں, ان کے دل میں اللہ کا خوف, تقوی, للہیت بہت زیادہ ہے. تو وہ جو چہرے کا نور ہے نا اعمال کی وجہ سے, وہ نور ہر آدمی, بولو نا بھائی, نہیں پہچان سکتا. اس لیے زیادہ چہروں پہ نہ جایا کریں, اعمال پہ جایا کریں. اور مرنے کے بعد تو کتنا ہی نور ہو, اس نور نے خراب ہی ہونا ہے. کیوں خراب ہونا ہے؟ اس لیے خراب ہونا ہے کہ دیکھو موت جو ہے نا وہ نیند کی بہن ہے, بلکہ نیند موت کی بہن ہے. نیند کیا ہے؟ موت کی بہن. قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے جب تم مرتے ہو. واللتی لم تمت حین موتها واللتی لم تمت فی منامها, اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا تو نیند کے وقت اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ, جس کی موت کا فیصلہ ہو گیا اس کی روح کو روک لیتا ہے اپنے پاس. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى, اور جس نے صبح اٹھنا ہے 11-12 بجے آج کل کے حساب سے, تو 1:45 بجے اس کی روح, کراچی والوں کی روح واپس ان کی باڈی میں, بھائی 1:45 بجے کراچی میں ناشتہ ہوتا ہے نا صبح, تو 1:45 بجے صبح ان کی روح واپس ان کی باڈی میں, بولو نا, آ جاتی ہے. جیسے کہ ابھی آپ لوگ 5 منٹ پہلے, نہیں آپ لوگ کے علاوہ کی بات کرنا ہو یار. تو اب دیکھو روح کا باڈی سے جو رشتہ ہے نیند میں کمزور ہوتا ہے, اور موت کی حالت میں اور زیادہ. ابے اب مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ جاگتے میں بھی کمزور ہوتا ہے, جاگتے میں تو بڑا طاقتور ہوتا ہے نا بھائی. نیند کی حالت میں جو روح ہے اس کا باڈی سے رشتہ کمزور ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا.
تبھی تھوڑا تھوڑا ایک آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے بعض دفعہ سوتا ہوا آدمی نا. سوتے ہوئے پہ بھروسہ نہیں کیا کرو, یاد رکھو, حقیقت بعض دفعہ سن رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ آدھے خواب میں آدھے دنیا میں, ایک کان سے ایک آنکھ سے ادھر دیکھ رہا ہے, ایک آنکھ سے خواب دیکھ رہا ہے. وہ نیند اور جاگنے کی نا درمیانی کنڈیشن میں ہوتے ہیں, ایک کان جاگ رہا ہے, ایک کان سو رہا ہے. سوتے ہوئے بعض دفعہ گھننے بھی ہوتے ہیں, بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں. تو خیر